اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور جو صاحبان امر ہیں۔ ہماری گفتگو کا موضوع ہے ولایت کی ترویج میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار۔ عزیزان محترم، خداوند عالم نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو مقرون کیا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ صاحبان امر یا اولیاء الہی کی اطاعت کو مقرون کیا، اور اتنی تاکید کی ہے قرآن مجید میں ولایت کی اور احادیث میں کہ جتنی شاید کسی مسئلے کی تاکید نہ کی گئی ہو۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی رسول اکرم کے آخری ایام ہیں، یعنی ابھی رسول اکرم اس دنیا میں موجود ہیں، اس دنیا سے نہیں گئے ہیں، لیکن اسی ولایت کی تکمیل کے لیے اور اسی ولایت کے اعلان کے لیے رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کاغذ اور قلم مانگا۔ اس سے پہلے حالانکہ متعدد جگہ پر رسول اکرم بیان فرما چکے تھے، لیکن آخری مرتبہ حجت تمام کرنے کے لیے کاغذ اور قلم مانگا کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں ایسی بات لکھ دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ لیکن جو اپنے آپ کو صحابی رسول کہتے تھے، ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر عصیان کا الزام لگا دیا اور کاغذ و قلم دینے سے انکار کر دیا، اور وہاں پر شور مچانے لگے۔ رسول اکرم نے ناراض ہو کر کے ان سب کو اپنی بزم سے نکال دیا کہ باہر چلے جاؤ، رسول خدا کی بارگاہ میں رہ کر کے کسی کو آواز بلند کرنے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت واقع ہو گئی تو ابھی آپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ابھی غسل و کفن نہیں ہوا ہے، ابھی پیغمبر اکرم کو دفن نہیں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جا کر کے سقیفہ میں جمع ہو گئے، انصار اور مہاجرین میں اختلاف ہوا اور اس کے بعد خلافت کو غصب کر لیا گیا۔ یہ واقعات سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد انجام پائے، اور ابھی رسول اکرم کا جنازہ دفنایا نہیں گیا تھا۔ مولا علی علیہ السلام اور اپنے چند اصحاب کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، لیکن بقیہ لوگ جا کر کے سقیفہ میں ہنگامہ آرائی میں مشغول تھے اور وہاں پر خلافت کے سلسلے میں پروپیگنڈے ہو رہے تھے، اور بالآخر اس خلافت کو غصب کر لیا گیا۔ اور ماحول یہ تھا کہ یا تو مسلمانوں نے اس منتخب خلیفہ کی بیعت کر لی یا پھر خاموش رہے، یا تو ان کی ہاں میں ہاں ملا لی یا خاموش رہے۔ کسی نے مخالفت کرنے کی جرات نہ کی۔ ادھر مولا علی علیہ السلام اور ان کے جو خاص اصحاب تھے وہ بھی مصلحتاً خاموش تھے، حالانکہ انہوں نے اعتراض کیا لیکن مصلحتاً خاموش تھے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تلوار نکالی اور مولا علی کے پاس آگئے کہ آقا آپ حکم دیجئے، ہم لوگوں کو آمادہ کریں گے آپ کی بیعت کے اوپر۔ تو امام نے کہا نہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ تو اصحاب خاموش ہیں یا بیعت کر چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام مصلحتاً خاموش ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ بھی امام علی علیہ السلام کی پیروی میں خاموش ہیں۔ تو اب کون ہے جو اس ولایت کی ترویج کا بیڑا اٹھائے اور اس کی ذمہ داری کو اپنے دوش کے اوپر لے؟ اس وقت صرف اور صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت تھی کہ جو اس کام کو انجام دے سکتی تھی، لہٰذا آپ نے بخوبی اس کام کو انجام دیا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے آپ نے جو مصیبتیں برداشت کی اس کو کوئی عام انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مخالفت کی، اور جب لوگ آئے
مولا علی سے بیعت لینے کے لیے، تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے امامت کی ترویج کے لیے، ولایت کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو سپر کر دیا۔ اور جب یہ لوگ مولا علی کو کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے بیت الشرف سے کھینچ کر لے جانے لگے، تو بی بی زہرا نے پھر اپنے آپ کو سپر کیا اور اس کے بعد کوشش کی کہ علی کو نہ لے جایا جا سکے۔ یعنی ایک ولی کو، یہاں پر بی بی زہرا علی کو اپنے شوہر کے حساب سے نہیں دیکھ رہی ہیں، بلکہ ولی خدا اور امام کے اعتبار سے دیکھ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب تلوار کے نیام سے بی بی زہرا کے بازو کے اوپر ضرب لگی اور ان کو دھکا دے کر کے گرا دیا گیا، ان کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، اور بی بی زہرا کو کچھ لمحوں کے لیے غشی طاری ہو گئی اور مولا علی کو لے گئے، تو اس وقت جب دوبارہ بی بی کو غش آیا تو پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ کہا کہ ان کو تو گرفتار کر کے مسجد میں لے گئے ہیں۔ بی بی زہرا نے اپنے غموں کی پرواہ نہیں کی اور اس کے اپنے اسی شکستہ پہلو کے ساتھ اپنی چادر کو سنبھالا اور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ اور جب دیکھا کہ علی کو گرفتار کیا گیا ہے تو ایک مرتبہ کہا کہ اے لوگو، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میری اہمیت ناقہ صالح سے کم اہمیت نہیں ہے۔ اگر میں نفرین کر دوں، اگر میں بد دعا کر دوں تو مدینے میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ الفاظ میرے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے۔ اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر کے بد دعا کروں گی تمہارے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر بد دعا کرنے کے لیے چلی ہیں مسجد نبوی کی طرف، رسول اکرم کے مزار کی طرف چلی ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ جیسے ہی مولا علی کو یہ خبر پہنچی تو فوراً آپ نے سلمان کو بھیجا کہ سلمان جاؤ بی بی زہرا کو رکا لو، اگر بی بی زہرا نے نفرین کر دی تو مدینے میں کوئی نہیں بچے گا، کوئی شخص نہیں بچے گا مدینے میں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ زلزلہ مدینے کے دونوں طرف سے آنے والا ہے۔ جناب سلمان دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور بی بی زہرا کو امام علی کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو بی بی زہرا کہتی ہیں کہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ ولی خدا کو گرفتار کر لے جائے، ولی خدا کی جان کے اوپر بنائے۔ تو جناب سلمان نے کہا کہ بی بی یہ اسی ولی خدا کا حکم ہے، یہ اسی امام کا حکم ہے۔ تو جب یہ سنا بی بی زہرا نے تو کہا کہ میں اپنے زمانے کے امام کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں، اور بی بی زہرا وہاں سے فوراً بیت الشرف تشریف لے گئیں۔ یہاں پر یہ بات کہہ کر کے، یہ جملہ کہہ کر کے کہ میں اپنے ولی خدا کے سامنے مطیع ہوں، یہ ترویج کی ہے ولایت کی، کہ دیکھیے کس طریقے سے، یعنی ایسے پرآشوب ماحول میں بھی کہ جہاں پر علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن وہاں پر بھی جب ایک ولی امر اور امام کا حکم آتا ہے تو بی بی زہرا اپنے سر تسلیم کو خم کر کے بتاتی ہیں کہ کوئی بھی حالت ہو انسان کو ہمیشہ اپنے ولی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔